بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان صاحب نے طے شدہ پروگرام کے تحت اعلان کے مطابق جو وہ 9 اپریل سے آن ورڈ کر رہے ہیں کہ ہم نکلیں گے باہر اور اس حکومت کو گرا دیں گے۔ 25 مئی کو نکلے لیکن انہوں نے دوڑ لگا دی، یو ٹرن لے لیا، میدان چھوڑ کے بھاگ گئے اور پھر سے انہوں نے مومنٹم بنانے کی کوشش کی۔ سیلاب کے بدترین سیلاب کے باوجود انہوں نے اپنے جو جلسے ہیں ان کا سلسلہ جاری رکھا، لگاتار وہ جلسے کرتے رہے اور جو آخری جلسہ تھا اس میں انہوں نے کہا کہ میں ہفتے کو تحریک شروع کر رہا ہوں، لیکن اس سے بھی وہ بھاگ گئے۔ اور آج انہوں نے جو تحریک، آج یوں سمجھیں کہ تحریک شروع کرنے کے بجائے آج کے دن انہوں نے خطاب کے اوپر اکتفا کیا ہے۔ اب وہ خطاب میں آپ سے کیا کہیں گے، یہ یعنی آپ سے مراد یہ ہے کہ اپنے جو ان کے ووٹر سپورٹر اور چاہنے والے ہیں ان کو کیا کہیں گے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن 2 باتیں جو ہیں، ایک ان کے بڑے قریبی ساتھی وہ کہہ رہے ہیں، وہ ان کی صفائی دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کا نام ہے حامد خان صاحب۔ وہ کیا بات کر رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ حامد خان صاحب ایک دفعہ پھر ایک ہی سراغ سے ڈسے جائیں گے۔ پہلے وہ ڈسے گئے تھے اور ان کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انتہائی معصوم بھولے شخص ہیں جن کو جہانگیر ترین اور علیم خان جو ہیں انہوں نے استعمال کر کے انہوں نے کیا کھٹا سر، مطلب یہ اب حامد خان صاحب جیسے جو زیرک آدمی ہیں ان کو یہ کم از کم چیزیں تو اسٹڈی کر لینی چاہیے کہ جہانگیر ترین کو کتنے نفلوں کا ثواب ہوا، سیاست سے نااہل ہو گئے تمام عمر کے لیے، اور اپنی ہی پارٹی جس کے اوپر انہوں نے پیسہ لگایا اور وقت دیا سب سے زیادہ جو بات ہے، اور اپنی لائلٹی جی دی، اس کے ساتھ یعنی کیا پارٹی نے ان کے ساتھ کیا کیا، یہ سوچنے والی بات ہے، دیکھنے والی بات ہے فائدے میں کون رہا۔ اور حامد خان صاحب شہزادے آدمی ہیں، وہ ان کو عمران خان صاحب کے کرکٹ کے دنوں سے کام شروع کرنا چاہیے، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب کیا چیز ہیں۔ تو وہ قصوروار قرار دے رہے ہیں جہانگیر ترین کو اور علیم خان صاحب کو، تو یہ میں آگے چل کے بات بتاؤں گا۔ اور وہ بھی قصور نکال رہے ہیں جنرل فیض صاحب کا، تو جنرل فیض صاحب استعمال ہوئے ہیں یا جنرل فیض صاحب کو استعمال کیا گیا ہے، میری کوئی ہمدردی نہیں جنرل فیض صاحب کے ساتھ۔ میں جو شخص اپنی آئینی حدود سے باہر نکلتا ہے اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہو سکتی، تو لیکن یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا کہ جی کہ اب وہ بھی کوئی کاکے تو تھے نہیں، تو یہ ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ جو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں قوم کو حامد خان صاحب، وہ غلط کر رہے ہیں۔ اور دوسری مطلب اس دفعہ بھی انہوں نے ہی دھوکہ کھانا ہے، کیونکہ حامد خان صاحب کو بھی استعمال کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے دوبارہ سے چوز کیا ہے یا پک کیا ہے۔ دوسرا جو گواہی یا گواہی کہہ لیں آپ، وہ سلیم صافی صاحب اپنے آج کے کالم میں دے رہے ہیں، آلموسٹ یہ وہ والی باتیں ہیں جو آپ کے گزارش جو ہے یہ آپ آلریڈی جانتے ہیں، جو انہوں نے باتیں کہی ہیں۔ اس میں ایک چیز جو تھی وہ میرے لیے بھی نہیں تھی کہ جو صدر مملکت ہیں عارف الوی صاحب، وہ کس طرح آرمی ہاؤس گئے، یعنی کہ جو سرکاری رہائش گاہ ہوتی ہے چیف آف آرمی سٹاف کی، اور ان کے جا کے کس طرح ترلے محنت کیا، تو وہ خبر یہ سنا رہے ہیں ہمیں کہ چونکہ وہ بڑے پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جنگ اور جیو میں، تو وہ خبر یہ سنا رہے ہیں، لہٰذا اس کا اثر بھی زیادہ ہوگا، وہ زیادہ سرکولیشن اور اس کی جو ویورشپ ہے جنگ گروپ کی اور جیو گروپ کی وہ بہت زیادہ ہے، تو اسی لیے اس میں نشر ہونے والی یا چھپنے والی جو شائع ہونے والی چیز ہے اس کا امپیکٹ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ادروائز یہ ٹیلنگز میں تو آپ کو مسلسل یہ بتایا جا رہا ہے انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ کتنا تنگ آئے ہوئے تھے اور موقع بنا، حالات نے موقع دیا۔ ادروائز جنرل باجوہ صاحب وہ شخص ہیں جن کو پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، اور ان کو پہلے سال ہی پتہ چل گیا تھا، ان کو 2020 میں ہی ان کو تارے نظر آ گئے تھے کہ یار ایتے جناب یہ ہمارے ساتھ وہ بیوٹی پارلر والے جس طرح دھوکہ کرتے ہیں نا، اس طرح ہمارے ساتھ بھی دھوکہ ہو گیا، دکھایا کچھ گیا اور مطلب ساتھ بھیجا کچھ گیا۔ اور عمران خان صاحب بنیادی طور پر ویسے انہوں نے پاکستان کی فوج کا رانجھا راضی کرنے کی جتنی انہوں نے کوشش کی ہے اپنے پورے دور اقتدار میں، وہ 9 سے 5 آتے تھے، بلکہ 9 سے 5 کیا ہے جی 12 سے 5، میں 9 سے 5 میں ایک روٹین ایک ڈائلاگ ہوتا ہے، 12 بجے دوپہر کو آتے تھے، شام کو 5 بجے گھر چلے جاتے تھے۔ اور باجوہ صاحب پہلی جو انہوں نے بات کی تھی، یار کوئی کام کم کریا کرو سر، تسی تے موجاں لٹی جا رہے ہو۔
تو یہاں سے کام سٹارٹ ہوتا ہے کہ ان کو لگا یار یہ بندہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے, یہ کیپیبلٹی بھی نہیں ہے. اس نے ایک کام جو تھا اپنی بیگم کو دیا ہوا تھا کہ تم بیگم صاحبہ تم جو خواب دیکھیں گی, آپ جو حساب لگائیں گی, میں وہ کام کرتا جاؤں گا. اللہ اللہ خیر صلاح, پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے نا وہ آپ کے پاس ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوگا, فلانی جگہ پہ کون ہوگا, فلانی جگہ پہ کون ہوگا, کون ستاروں کی چالوں کے حساب لگا کے آپ نے مجھے بتانا ہے, باقی میں جانوں میرا کام جانے, میں سائن ہی کرنے نہ, وہ ہو جائے گی سمری تیار اور سائن ہو جائیں گے. دوسرا یہ کہ جو اسٹیبلشمنٹ کو یا ریاست کو کس طرح چلنا ہے, یا جو کہہ لیں کہ پاکستان کی جو اس وقت کی اپوزیشن تھی اس کو کس طرح ناکو چنے چبوانے ہیں, یہ انہوں نے ساری کی ساری ذمہ داری جو تھی, اور پارلیمان کو کس طرح چلنا ہے, اور پاکستان کے میڈیا کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے, یہ انہوں نے جنرل فیض صاحب کے اوپر چھوڑا ہوا تھا. تو لہٰذا یہ چیزیں جنرل باجوہ صاحب کو نظر آ رہی تھی, اور کچھ چیزیں جنرل باجوہ صاحب کو ورثے میں ملی تھیں. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. جنرل باجوہ صاحب کے سے پہلے ہی جو ہے وہ, اگر آپ کو یاد ہو تو وہ ڈان لیکس وغیرہ ہو گئے تھے معاملات. دھرنا جو تھا وہ جنرل باجوہ صاحب سے پہلے کا واقعہ ہے, اور دھرنے کے دنوں میں جنرل باجوہ صاحب نے کور کمانڈر میٹنگ میں یہ والی بات کہی تھی کہ اس طرح کے دھرنوں سے ملک کو نقصان ہوگا. وہ اس طرح کی ان کی سوچ تھی. میں ویسے تو پاکستان میں ہے کہ جرنیلوں کے جو معترف ہیں وہ بہت ہوتے ہیں, لیکن میں صرف آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو فیکچول چیزیں ہیں, اور یہ باتیں ریکارڈ کے اوپر ہیں. تو اور یہ ٹیلنگز کا بھی سر, جن دنوں ہمارے اوپر عتاب ٹوٹتے تھے ریاست پاکستان کے, ان دنوں کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. یہ ولاگس ان دنوں کے ریکارڈ کے ہیں کہ جب میں نے آپ کو اس فقیر نے بتایا تھا کہ گورنر اس کے سبزہ زار میں وہ کیا گفتگو کیا کرتے تھے عمران خان صاحب. عمران خان صاحب کو تو پہلی آنکھ سے ہی نہیں باتیں تھے جنرل باجوہ صاحب. اور ویسے بھی جن کے کندھوں کے اوپر آپ بیٹھ کے آئے, جو سیاست ہوتی ہے, جو پاور پالیٹکس ہوتی ہے, اس کا یہ اصول ہوتا ہے کہ آپ پہلے ان کو فارغ کرتے ہیں, ادروائز آپ جو اقتدار کا نشہ ہے وہ پورا نہیں لے سکتے, کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح آئے ہیں اور آپ کے لانے والے جو ہیں وہ اقتدار کے حصے دار ہیں. تو یہ پرابلم بھی ایک اپنی جگہ پر ہوتا ہے. ادروائز عمران خان صاحب نے پاکستان کی فوج کو جس طرح رانجھا راضی کرنے کی کوشش کی, یا پوری انہوں نے, کیونکہ ملک تو وہ چلا ہی نہیں رہے تھے, اور جنرل باجوہ صاحب کا یہی کیس تھا کہ سر ملک چلا لو, ٹاڈی ہوئے تو سانوں گالاں پی رہی ہیں. اور یہ ریکارڈ کے اوپر ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اعتراض اٹھایا تھا عثمان بزدار کے اوپر. انہوں نے سب سے پہلے اعتراض اٹھایا تھا یہ جو کے پی کے وزیر اعلیٰ کے اوپر, محمود صاحب کے اوپر, کہ یہ جو نیلے آپ لے آئے ہیں ان سے گورننس ہو نہیں رہی, اور گالیاں پاکستان کی فوج کو پڑ رہی ہیں. سر ہم نے اپنے کانوں سے یہ آبزرو کیا تھا ان دنوں کہ جی کہ فوج ہی اس پیچھے, جی سارا کچھ مہنگائی ہو گئی, فوج دا قصور, یہ ہو گیا فوج دا قصور. تو یہ اس وقت یہ والا سین تھا. عمران خان صاحب کیا کر رہے تھے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. ملک انہوں نے بیگم بشرا بیگم اور جنرل فیض کے حوالے کیا ہوا تھا, اور خود جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ بس جو چیز آتی ہے وہ سائن کر کے کابینہ جو تھی وہ اپروول دے دیتی تھی کہ جی کہ کسی طرح جو ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ان سے خوش رہے. ابھی کل ایک خبر آئی کہ جی کہ 4 اسٹار جرنیل جو ہے ان کو 6000 cc کی 2 گاڑیاں جو ہیں وہ فری آف کاسٹ, فری ڈیوٹی فری, باہر سے منگوانا چاہے منگوا سکتے ہیں. اور لیفٹیننٹ جنرل کے عہدہ کا جو ریٹائرڈ افسر ہے وہ 1 گاڑی, سروسز چیف یا 4 اسٹار جنرل جو ہوتا ہے اس کو 2 گاڑیاں ڈیوٹی فری, 6000 cc. سر مطلب کیا کوئی مطلب کوئی, ویسے تو یہ جو مجھے زیادہ گاڑیوں کا نہیں پتہ, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ جو لینڈ کروزر ہوتی ہے نا V8, یہ اس کی قیمت 1 کروڑ روپے ہے غالباً, باقی اس کے اوپر 3-4 کروڑ روپے ڈیوٹی پڑتی ہے. ویسے تو وہ اگر آپ کو یاد ہو وہ جنرل کیا نام تھا ان کا, یہ پاپا جان پیزے والے جنرل عاصم منیر صاحب, انہوں نے جو اپنے اثاثے شو کیے تھے اس میں انہوں نے لینڈ کروزر 30 لاکھ روپے کی لکھی ہوئی تھی سر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فوج کو, پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو اور بڑے بڑے افسروں کو راضی رکھنے کی کوشش کی. تو یہ جب خبر آئی تو اس کی تردید جو ہے FBR نے وہ جاری کی کہ پایا نا یہ چاچو کی گورنمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے, یعنی جو PDM کی گورنمنٹ ہے. یہ 2019 کی کابینہ نے اپروول دی تھی لیکن اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکا.
تو عمران خان صاحب نے سر آپ ریکارڈ DW جو ہے یہ ڈوچے جو ہے وائس آف جرمنی اور دی اکانومسٹ یہ دو جو ہیں یہ آپ نکال کے پڑھیں ان کے آرٹیکلز کہ عمران خان صاحب کے دور میں ریٹائرڈ فوجی افسروں کو جس طرح پاکستان کی سپریم سروسز میں کھپایا گیا اس طرح شاید جنرل ضیاء کے دور میں ہوا ہو یا جنرل جو پرویز مشرف صاحب تھے ان کے دور میں ہوا ہو، اور سول دور میں اس کی مثال نہیں ملتی. کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب فوجی جو چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے، وہ جو فوجی ڈکٹیٹر ہوتا ہے، جب وہ مارشل لا لگاتا ہے تو وہ پھر اپنی برادری کو خوش رکھنے کے لیے اس طرح کے کام کرتا ہے. جنرل ارشد پنجاب کے وائس چانسلر فلانا جو ہے وہ جناب سفیر بنا کے ادھر بھیج دو، یہ کر دو، مطلب پرکس پریولیجز، ریاست کے وسائل کے اوپر موج بہار، میلے شیلے سب کچھ. تو عمران خان صاحب بالکل وہی کام کرتے تھے جنرل ضیاء الحق کیا کرتے تھے یا جنرل پرویز مشرف صاحب نے کیا تھا کہ ریٹائرڈ جرنیلوں کو راضی رکھے. ان کے دور میں جتنے بندے سفیر رکھے گئے یہ ریکارڈ کے اوپر ہے، اور لیکن پھر بھی وہ بات نہیں بن سکی. کیوں بات نہیں بن سکی؟ اور وہ جو ہمارے دوست ہیں ہمارے سینئر ہیں سلیم صافی صاحب، وہ پوری داستان انہوں نے لکھی ہے کہ جنرل جناب جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کو منانے کے لیے عمران خان صاحب نے کوئی دقیقہ فروغ گذاشت، جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی کسر نہیں چھوڑی. گھر جا کے صدر کو بھیجا کہ پائن جاؤ گھر جاؤ انہوں جا کے مناؤ. کبھی اس کو بھیج رہے ہیں، کبھی ظلم خلیل زاد وہ جو زرداری صاحب کے دوست ہیں ان تک رابطے، رابن رافیل جو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی ڈارلنگ ہے، یا کہہ لیں کہ وہ ان کو ہمیشہ سے ان کے ساتھ بڑی اچھی کوآرڈینیشن میں رہی ہیں، کبھی ان کو بیچ میں ڈالنے کی کوشش، کبھی کسی کو ڈالنے کی کوشش. تو وہ بات نہیں بن رہی. کیوں بات نہیں بن رہی؟ عمران خان صاحب کے دو قصور ہیں، ایک نلائق تھے اور دوسرے بدتمیز تھے. نلائق ہو اور اوپر سے بدتمیز ہو، یعنی کہ سب تو اڑنا، اس کا دوسرا اور کوئی مطلب نہیں ہے. تو سر وہ برداشت نہیں ہوتا. سر 12 سے 5 آپ آ کے کریں، آپ کو پاکستان کے بڑے بڑے افسر کہہ رہے ہو سر اس طرح ملک نہیں چل رہا، آپ کو سمجھ ہی نہ آ رہی ہو، آپ ترجمانوں کے اجلاسوں کے اجلاسوں پہ اجلاس بلا رہے ہیں، تو پھر ان کے رشتہ داروں کو بھی بھیج رہے ہیں. اب یہ بہت کچھ یہ ٹیلنگز آپ کو بڑا عرصے سے بتا رہا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ ان کو بنانے کی کوششیں ہیں لیکن وہ نہیں مان رہے. وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ نلائکی، اور نلائکی نے پاکستان کو ڈبو کے رکھ دیا. یہ جو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ جھوٹ چتالی پروپیگنڈا، یہ ان کی اسٹرینتھ ہے. پروپیگنڈا جھوٹا، پروپیگنڈا ہوتے جھوٹا ہے، جال سازی. اور یہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ KPK کی گورنمنٹ کے خزانے سے اور پنجاب کے خزانے سے، ارسلان بیٹا جو ہے وہ یہ جو کی بورڈ واریئرز ہیں جن کے بارے میں سوال جو ہے وہ پشاور میں ایک جرنلسٹ نے کیا تھا اور عمران خان صاحب مائنڈ کر کے تھے، یہ بٹھا کے بس جھوٹ ستاری جو ہے وہ چونکہ پروپیگنڈا کر لیتے ہیں تو وہ پروپیگنڈا کرتے رہے. ہمارے دور میں یہ ہو گیا تھا، ہمارے دور میں وہ ہو گیا تھا. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ ہم سے زیادہ جنہوں نے عمران خان صاحب کو بھگتا ہے یہ ان کو پتہ ہے. تو لہٰذا پاکستان کی فوج میں ایک غصہ ہے عمران خان صاحب کے اوپر، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں پایا جاتا ہے. پہلے تو صرف جنرل باجوہ اور جنرل فیض جایا کرتے تھے نا سمپل ملاقات کرنے کے لیے، یہ بلا لیا کرتے تھے سبزہ زار میں، سبزہ زار لاہور والا نہیں، وزیر اعظم کا. پھر فوج نے دیکھا روپ عمران خان صاحب کا ایز ادارہ، اور وہ کس طرح دیکھا کہ پائن اپنی نلائکی کی وجہ سے آپ نکلے، ادھر جنرل فیض ہٹے ہیں اور ادھر جناب آپ کی سیاست بھی فارغ ہو گئی. ایک تحریک عدم اعتماد آپ نے کام نہیں کرا سکے. 2-4 جو آپ کے اتحادی جماعتیں تھیں آپ ان کو نہیں سنبھال سکے. تو پھر آپ جب گرے ہیں حکومت سے تو پھر آپ نے جنرل باجوہ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے پوری فوج، سر جی فوج یہ ہضم بات نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی فوج یہ بات ہضم نہیں کر سکتی جو عمران خان صاحب نے غلطی کی ہے. انہوں نے کہا کہ نیچے تو میرے مہتی ہیں سارے، تو ہم مہتیوں نے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ کر کیا رہا ہے. تو لہٰذا جو جنرل باجوہ صاحب تو ان کی نلائکی دیکھ کے پریشان ہو گئے تھے کہ یار کڈا نلائق آدمی ہے، اس سے تو ملک نہیں چل رہا.
اور سوری معافی چاہتا ہوں. اور وہ جو جنرل پاشا جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے پروجیکٹ شروع کیا ہوتا، رئیس شریف صاحب نے ٹھپا لگایا آگے، وہ جو بھی سارے منصوبے تھے وہ جو ان کو ترکے میں ملے تھے، وہ ایک زور ہوتا ہے کہ پورا ادارہ جو ہے وہ ایک پیٹرن پہ چل رہا ہو اور کوئی اس کے سامنے پھر کھڑے نہیں ہو سکتا. تو یہ تجربے سے سیکھا، اللہ کرے کہ سیکھا اور پھر اس پر قائم بھی رہے اس سیکھنے کے اوپر، کہ ان کو لگا کہ یار کہ یہ تو نالائق آدمی ہے، اس سے یہ ملک نہیں چلا سکتا. پیچھے ہٹ گئے. جب پیچھے ہٹے تو پھر رنگ جو ہے وہ فوج نے دیکھے. تو جو غصہ، جو اصولی، میں غصہ ہی اس کو کہوں گا، ایک نالائق بندے کے اوپر بھی غصہ ہوتا ہے نا، پھر وہ غصہ پتہ نہیں کس کس کے اوپر ہوتا ہے. تو وہ جو غصہ جنرل باجوہ صاحب کی ذات تک تھا وہ ٹریول کر گیا ہے، وہ نیچے تک آ گیا ہے. وہ اس وقت عمران خان صاحب کی پذیرائی یا عمران خان صاحب کے لیے جو ہے کوئی سافٹ کارنر وہ پاکستان کی فوج میں نہیں پایا جا رہا. یہ بات ذہن میں رکھیں. اور میں جو آخری بات کرنے لگا ہوں تو اس لیے یہ چونکہ وہ سافٹ کارنر نہیں پایا جا رہا، اس لیے یہ جو ہے نا کہ جی کہ میں گرا دوں گا، میں اڑا دوں گا، میں پوری تیاری کے ساتھ آؤں گا، میں محاصرہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، وہ اس لیے نہیں کر پا رہے کہ ان کو سپورٹ کہیں سے نہیں ہے. بس یہ بات ذہن میں رکھیے گا. باقی جو ہے وہ آنے والے وقت میں کیا ہونا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. میں آج تک کی آپ کو یہ صورتحال بتا رہا ہوں. اور ایک آخری جو غلط فہمی ہے ہمارے جو حامد خان صاحب ہیں ان کی، کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ تو چھرا گھونپا جہانگیر ترین نے، علیم خان صاحب نے. اور قاضی میری جو ان سے علیحدہ ہوا تھا میں عمران خان صاحب سے، بیسیکلی انہوں نے اپنے علیحدہ ہونے اور پھر واپس آنے عمران خان صاحب کے ساتھ رجوع کرنے کی کہانی سنائی ہے. انہوں نے کہا کہ میرے اختلافات پیدا ہوئے تھے جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب کی وجہ سے، کہ وہ پارٹی کو غلط ٹریک کے اوپر لے کے جا چکے تھے. تو سر عمران خان صاحب جان بوجھ کے انہوں نے استعمال کیا ان کو، اور یہ علیم خان صاحب کا پیسہ استعمال کیا، جہانگیر ترین صاحب کو بھی استعمال کیا، اور وقت آنے کے اوپر ان کو چھنڈ بھی دیا. ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ استعمال کر کے ٹیشو پیپر جس طرح ڈسٹ بن میں پھینکا جاتا ہے اس طرح پھینک دیا. تو لہٰذا یہ تو بات ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے جہانگیر ترین کو بھی استعمال کیا، انہوں نے علیم خان صاحب کو بھی استعمال کیا، اور انہوں نے حامد خان صاحب کو بھی استعمال کیا، اور انہوں نے جنرل فیض صاحب کو بھی استعمال کیا. وہ کس طرح کہ حامد خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو دوسرا اختلاف تھا عمران خان صاحب سے وہ یہ تھا قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق، کہ ان کے خلاف وہ اپرائٹ جج تھے، ان کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ کچھ قوتوں نے بنایا تھا جو بات سامنے آ چکی ہے. سر یہ غلط بات ہے. جنرل فیض صاحب کے ہاتھوں عمران خان صاحب اگر استعمال ہوئے تو بدلے میں ہوئے، کیونکہ عمران خان صاحب جنرل فیض صاحب کو استعمال کر رہے تھے. اور جنرل فیض صاحب کو برا لگا ہوگا کہ یار کہ میں تو اتنا بڑا افسر ہوں پاکستان میں، اور ایک جج کی یہ اوقات کہ وہ میرے بارے میں فیصلہ دے دے کہ اس کے خلاف انضباطی کارروائی کی جائے. تو سر جس سے یہ ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے والا معاملہ ہے. یہ جو ریفرنس ہے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ مجبوری میں نہیں کیا، یہ سودے بازی کے کچھ حصے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب میں سادہ سا اگر یہ والا کہوں آپ کو بتاؤں کہ جہانگیر ترین، علیم خان صاحب اور جنرل فیض کے ساتھ ساتھ حامد خان صاحب بھی استعمال ہوئے، اور دوبارہ استعمال ہو رہے ہیں. دوبارہ اس لیے استعمال ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے عدلیہ میں، پاکستان کی عدلیہ میں اب جو عمران خان صاحب جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں، اور وہاں سے اگر کوئی بندہ نکال سکتا ہے ان کو تو عمران خان صاحب کو پتہ ہے وہ بابر امان نہیں نکال سکتا، نہ وہ فواد چودھری صاحب نکال سکتے ہیں، وہ حامد خان صاحب ہی نکال سکتے ہیں. حامد خان صاحب اس کی پھر کبھی کہانی سناؤں گا میں آپ کو کہ حامد خان صاحب کا ایک اسٹیچر ہے عدلیہ میں، وکلا میں، ان کا ایک لیول ہے اور لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، ان کا ایک کریکٹر ہے. تو وہ پہلے بھی عمران خان صاحب کے ہاتھوں استعمال ہوئے تھے، اب دوبارہ استعمال ہو رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی عدلیہ سے جان چھڑوانی ہے. عمران خان صاحب کو پتہ ہے، اس لیے انہوں نے شاہ محمود قریشی کو بھیجا کہ حامد خان کو منا کے لاؤ، اور حامد خان صاحب پولے بادشاہ من بھی گئے. تو حامد خان صاحب کو پھر ایک دفعہ سمجھ آئے گی کہ شٹ میں پھر استعمال ہو گیا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ. ابھی دیکھیں عمران خان صاحب آج جلسے میں کیا کہتے ہیں، لیکن نو لانگ مارچ. بہت شکریہ.